اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے؟ ان خمسہ مجالس کے لیے میں نے اللہ کے قرآن سے 7ویں پارہ سے پہلی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں خداوند متعال عارفین کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں خلق کیا انسان اور جن کو لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے۔ مقصد تخلیق انسانیت ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور جو خدا ہم سے عبادت کروانا چاہتا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں محتاج عبادت نہیں ہوں۔ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں خلق اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہارے سجدوں سے غرض نہیں ہے۔ ایک شخص نے معصوم بادشاہ سے پوچھا کہ آقا، جب ہم نے خدا سے کہا نہیں تھا کہ ہمیں خلق کرے اور اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہم نے خلقت کی خواہش کی تھی، نہ اسے ضرورت عبادت تھی، پھر اس نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیوں کیا؟ جواب بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اس کی عبادت سے اسے پہچانو، وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی عبادت سے ہمیں پہچانو۔ اس کی عبادت اصل میں ہماری معرفت کے لیے، اور جب تک معرفت نہیں تو عبادت نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں العبادہ فرع المعرفہ، عبادت معرفت کی شاخ ہے۔ اگر تم نے معرفت نہ رکھی تو سمجھو کہ تم نے عبادت ہی نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جسے لوگ عبادت سمجھتے ہیں، اصل میں معصوم کی زبان سے خدا 14 کی معرفت کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے جب وہ ہم سے عبادت کرواتا ہے تو خدا ہم سے عبادت میں نیا کیا سنتا ہے؟ جب ہم مصلی پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام ہے، نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں۔ میں لفظ کو دوبارہ پلٹاتا ہوں اور پھر دوبارہ دیتا ہوں، شاید آپ نے توجہ نہ کی۔ نماز ہی عبادت نہیں، نماز بھی عبادت ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں، عبادتوں میں سے ایک عبادت کا تعلق نماز کے ساتھ۔ وہ خدا ہم سے نیا کیا سنتا ہے؟ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ ہمیں سورہ حمد کے لیے نہیں بلاتا، وہ ہم سے قل ہو اللہ نہیں سننا چاہتا، وہ ہمیں تھوڑی دیر رکوع میں جھکانا نہیں چاہتا۔ اصل میں وہ یہ چاہتا ہے کہ عبادت مکمل کرنے کے بعد جب یہ بیٹھ جائیں تو پھر مجھے بتائیں کہ تمہیں یہ عبادت سکھائی کس نے تھی۔ اور یہ تو اہل سنت کا امام شافعی بھی کہہ گیا کہ خدا اس نماز کو قبول نہیں کرتا جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑے۔ اصل میں خدا چاہتا ہے کہ جس کی معرفت کا حکم دیا اسے پہچاننا یا نہیں پہچاننا۔ عبادت اور ہے، معرفت اور ہے۔ عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، معرفت رکھنے والے کو عارف کہتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ عبادت گزار کی 70 سال کی عبادت عارف کی ایک سانس کے برابر ہے۔ بسم اللہ۔ میرا خیال ہے تمہید میں مختصر کروں گا تاکہ آپ کو 5 دنوں کی مجلس کا پتہ چل سکے۔ 70 سال عبادت گزار عبادت کرے اور اس کے پاس معرفت نہیں تو کچھ نہیں۔ عارف ایک سانس لے، عبادت گزار کی 70 سال کی عبادت تل جائے۔ خدا نے قرآن میں موسیٰ اور خضر کا پورا واقعہ لکھا، اور خدا نے کہا کہ موسیٰ عابد تھا، خضر عارف تھا، اور عبادت گزار موسیٰ نبی ہونے کے باوجود آخر تک خضر کی معرفت کو نہ سمجھ سکا۔ بار بار سوال پوچھتا رہا، کشتی میں سوراخ کیوں کیا، دیوار کو کیوں گرایا؟ وہ بار بار پوچھتا رہا، اس لیے کہ موسیٰ کے پاس معرفت نہیں تھی، موسیٰ عارف نہیں تھا، خضر عارف تھا۔ اب خدا نے قرآن میں جہاں عبادت گزاروں کی نشانیاں بتائیں، عابدین کی نشانیاں بتائیں، صالحین کی نشانیاں بتائیں، متقین کی نشانیاں بتائیں، تو لازمی بات ہے خدا مومنین کی نشانیاں بتاتا ہے، منافقین کی نشانیاں بتاتا ہے، تو خدا نے قرآن میں کہیں نہ کہیں عارفین کی علامت بھی بتائی ہوگی۔ خدا بتا دیتا ہے، خدا نام نہیں لکھتا کہ کون عبادت گزار،
خدا نشانی بتا دیتا جس میں یہ نشانی ہے وہ عابد ہے، جس میں یہ نشانی ہے وہ زاہد ہے، جس میں یہ نشانی ہے وہ متقی ہے۔ ایسے ہی خدا نے قرآن میں نشانی بتائی ہے کہ جو عارف ہوتا ہے وہ چہرے سے نہیں پہچانا جائے گا، چند علامات ایسی ہیں جن سے وہ پہچانا جائے گا۔ میں نے وہی عارف کی علامات والی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے تاکہ ان خمسہ مجالس میں ہم معرفت پہ گفتگو کر سکیں کہ معرفت کون سی ہے اور معرفت کہتے کسے۔ لے جی تمہید مکمل ہوئی، میں آیت کا ترجمہ پڑھنے لگا۔ خدا کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، عارف کی نشانی، معرفت رکھنے والے کی نشانی۔ خدا کہتا ہے ان کی پہلی نشانی یہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا، جب یہ وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو ہم نے رسول پر نازل کیا۔ عارف کی پہلی نشانی ہے یہ سنتے ہیں کیا؟ جو رسول پر نازل ہو۔ جس نے تمہید میں ساتھ دیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عارف کی پہلی نشانی سننا۔ وَإِذَا سَمِعُوا، 7واں پارہ شروع یہاں سے ہو رہا ہے، یہ سنتے ہیں۔ سننا عارف کی علامت ہے۔ خدا بار بار یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دیکھ لیتے، وَإِذَا سَمِعُوا، یہ سن لیتے ہیں۔ سننا عارف کی علامت ہے۔ اب پتہ چلا ہم قبر میں لٹا کے کان پہ پکڑ کے کیوں کہتے ہیں اسمع افہم، سن بھی اور سمجھ بھی، کیونکہ سننا عارف کی علامت ہے۔ کیا سنتے ہیں؟ ما انزل الی الرسول، جو ہم نے رسول پر نازل کیا۔ ابھی ترجمہ سننا صرف۔ اب اگلی علامت کیا ہے؟ خدا کہتا میں قرآن پڑھا، ترا عیونہم، تم صرف ان کی آنکھوں کو دیکھو، تفیض من الدم میں، یہ ایسے روتے ہیں جیسے کوئی سمندر جاری ہو جائے۔ عارف کی پہلی علامت سننا، دوسری علامت رونا، صرف رونا نہیں، سن کے رونا۔ وَإِذَا سَمِعُوا، یہ پہلے سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو ہم نے رسول پر نازل کیا، تَرَى عَيُونَهُمْ، پھر تم ان کی آنکھوں کو دیکھو، تفیض من الدم میں، یہ آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر نکال دیتے ہیں، مما عارفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ عارفین کی نشانی ہے سننا اور سننے کے بعد رونا۔ اب یہ کیا سنتے ہیں؟ ما انزل الی الرسول، جو رسول پر نازل ہوا ہے۔ میرے مالک تو نے تو رسول پہ بہت کچھ نازل کیا ہے۔ یہ عارف کیا سنتے ہیں اور روتے ہیں؟ جب ہم نے مسلمان کے مفسرین سے پوچھا رسول پر کیا نازل ہوا، انہوں نے کہا قرآن رسول پہ نازل ہوا، نماز رسول پہ نازل ہوئی، زکوٰۃ رسول پہ نازل ہوئی، زکوٰۃ کا حکم رسول پہ نازل ہوا، حج کا حکم رسول پہ نازل ہوا۔ لیکن میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنے احکامات نبی پہ نازل ہوئے ہیں، قرآن میں نماز کے لیے صرف آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کے لیے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، حج کے لیے حج للناس، حج کرو، جہاد کے لیے جاہدوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو۔ پوری قرآن میں آیتوں میں ان عبادتوں کے ساتھ نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے، نہ رسول کا لفظ آیا ہے نہ نزول کا لفظ آیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہم نے رسول پر نماز نازل کی، ہم نے رسول پر روزہ نازل کیا، ہم نے رسول پر زکوٰۃ نازل کی، ہم نے رسول پر حج نازل کیا۔ خدا حکم دیتا رہا، لیکن خدا نے عارف کی نشانی بتائی ہے، یہ وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے۔ بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس ہے، قرآن منبر میں سامنے رکھ لیتے ہیں، قرآن سے کہتے ہیں مجھے وہ آیت دکھا جس میں لفظ رسول بھی ہو لفظ نزول بھی ہو، کیونکہ اس آیت میں وہ حکم ہوگا جو عارف سنتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آیت نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر میرے پاس وہ حکم ہے۔ میں نے کہا کون سا ہے؟ اس نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک، اے رسول وہ پہنچا جو تجھ پر نازل ہوا ہے۔ یہ آیت آئی تھی خمر غدیر پہ، علی کی ولایت ہے۔ خدا نے معرفت کی نشانی بتائی، عارف علی کی ولایت سنتے ہیں اور حسین کی مصیبت پہ رہتے ہیں۔ علامات عارفین میں سے پہلی علامت ہے سننا، اور کیا سننا؟ ولایت امیر المومنین۔ یہ علی ولی اللہ سنتے ہیں، تفیض من الدم، اور پھر روتے۔ پہلے فضائل سنتے ہیں، پھر مصائب پہ روتے۔ پہلے غدیر سنتے ہیں، پھر کربلا سنتے ہیں۔ پہلے یا علی کہتے ہیں، پھر یا حسین کہتے ہیں۔ مما عارفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ گریا شیعہ کی علامت نہیں، عارف کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ روتا وہ ہے جو پہچان لیتا ہے۔
گریا مذہبوں کی پہچان نہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک اور لفظ کہتا ہوں، حضرت آدم کا جہاں خدا نے ذکر کیا وہاں علم کے ساتھ منسوخ کیا، نوح کا تذکرہ ہوا ساتھ نجات کا تذکرہ کر دیا، ابراہیم کا تذکرہ ہوا ساتھ زہد کی بات ہوئی، یعقوب کا تذکرہ ہوا تو ساتھ گریے کی بات ہوئی۔ یعقوب نبی کی صفت ہے گریا، رونا یعقوب کی صفت تھی، رونا نبیوں کی خامی نہیں، نبیوں کی صفت ہے۔ یعقوب نبی روتے تھے، خدا نے قرآن میں جہاں نبیوں کی صفتیں لکھی ہیں وہاں یعقوب کی صفت لکھی ہے گریا۔ یعقوب روتے تھے، روتے خشیت الہی میں نہیں، جدائی یوسف میں تھے، یوسف بچھڑ گئے تھے یعقوب روتے تھے۔ یعقوب عام باپ نہیں تھا، نبی تھا، جو بچھڑ گیا وہ بھی نبی تھا، نبی کی جدائی میں روتا تھا۔ میں لفظ آسان کرنے لگا ہوں، میں معرفت کی آج تمہید پڑھ رہا ہوں۔ یعقوب روتے تھے یوسف کے بچھڑنے پہ، اور نبی تھے اور علم نبوت کے ساتھ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے۔ اب میں اگلا لفظ کہوں گا شاید کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، نبی زندہ کو روتے تھے، زندہ کو رونا نبیوں کی نشانی۔ یعقوب نبی کو علم تھا کہ یوسف زندہ ہے، پھر بھی روتے تھے۔ اگر مولوی کی ضرورت ہے تو قیامت والے دن یعقوب کا ہاتھ پکڑ کے کہنا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یعقوب زندہ یوسف پہ روتے، زندہ تھے جناب یوسف، یعقوب پھر بھی روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اب ماتمی سر اٹھانا آج کی پہلی مجلس۔ یعقوب نبی نے گریا کیا اور صرف روئے نہیں، آنکھیں دے دی، کیونکہ یعقوب گریے کی تہذیب کی ابتدا کر رہے تھے، یعقوب عزا کی تہذیب کی ابتدا کر رہے تھے، یعقوب رونے والوں کا نبی تھا، یعقوب رونے والوں کو تہذیب سکھا گیا کہ جب معصوم کے عشق میں رو، پھر صرف روتے نہیں کچھ جسم سے دیتے بھی ہیں۔ ہم تو صرف حسین کو بدن کا لہو دیتے ہیں، یعقوب نے آنکھیں ہی دے دی، اور یہ بھی پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے۔ اور سر اٹھانا میرے ساتھ زبان سے تھوڑی تائید فرمانا، جس نے یعقوب نے یوسف کی جدائی میں آنکھیں دی، پھر وہ جو آنکھیں واپس ملی تھی وہ یعقوب کے معجزے سے واپس نہیں ملی، اسی یوسف کے کرتے سے ملی۔ اب اگلا جملہ پتہ نہیں ہم عارفین میں سے کون سمجھے گا۔ خدا نے تہذیب کی علامت بتا دی کہ جب معصوم کے عشق میں کچھ دو پھر وہ چیز بھی معصوم ہی واپس کرتا ہے۔ یعقوب نے آنکھیں دی، یوسف کے کرتے نے واپس کر دی، یوسف نے نہیں، یوسف کے کرتے نے واپس کر دی۔ ہم سے نہ کوئی پوچھے کہ ماتمی علم سے جا کے شفا کیوں مانگتے ہیں، ماتمی عباس سے بیٹے کیوں مانگ لیتے ہیں۔ یعقوب یوسف کے کرتے سے آنکھیں لے سکتا ہے تو ہم یوسف کو حسن دینے والے کے علم سے وفا بھی لے سکتے ہیں، اولاد بھی لے سکتے ہیں، رزق بھی لے سکتے ہیں۔ یعقوب نے آنکھیں یوسف کو دی تھی، واپس یوسف نے نہیں کی، واپس یوسف کے کرتے نے کر دی تھی۔ ہم حسین کے عشق میں لہو نکالتے ہیں، زنجیر بدن پہ لگتی ہے، زخم بدن پہ ہوتا ہے، شفا حسین نہیں دیتا، کربلا کی مٹی دے دیتے۔ یعقوب نبی نے آنکھیں دی یوسف کی محبت میں، اور یوسف کے پیرہن نے واپس کر دی، صرف آنکھوں کو لگایا اور خوشبو کو سونگھا، آنکھیں واپس مل گئی۔ قرآن میں پورا جناب یوسف کا قصہ، خدا نے قرآن میں نبیوں کی کہانیاں لکھی ہیں، اور جو یوسف کے قصے پہ خدا نے لکھا ہے احسن القصص، یہ جتنے قصے میں نے لکھے ان میں سے سب سے بہترین قصہ یہ ہے، سب سے اچھا قصہ یہ ہے۔ جناب یوسف کے قصے میں منفرد اور انفرادیت کیا تھی؟ یوسف نبی تھے، ساتھ یوسف کے بھائی تھے، یوسف کو کنویں میں دشمن نے نہیں گرایا تھا۔ اب زبان کے ساتھ تھوڑا بولو، کس نے گرایا تھا؟ بول کے بتائیے۔ سگے بھائیوں نے، نبی کے بیٹے تھے لیکن حجت کے دشمن تھے۔ حجت کا دشمن نبی کا بیٹا بھی ہو تو لعنتی ہوتا ہے۔ قرآن
قرآن میں یوسف کے بھائیوں کی مذمت کی ہے. اب اللہ سے کہو میرے اللہ صرف یوسف کی بات کر، بھائیوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ کاش اتحاد کا چورن بیچنے والے اللہ کے سامنے بات کر سکتے اور پروردگار کو مفت مشورہ دے، میرے اللہ کیا ضرورت ہے ان کا ذکر قرآن میں کرنے، صرف یوسف کی بات کر. خدا نے کہا جب تک دشمن کا تصور سامنے نہیں آئے گا محبت کا نقش ہی نہیں ابھرے گا. بھائیوں کا ذکر بھی کیا، یوسف کا ذکر بھی کیا. سگے بھائی تھے، یوسف کو کنویں میں گرا دیا حسد میں. حسد کیا تھا؟ بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، نبی ہونے کی وجہ سے. کیونکہ اللہ نے عہدہ دے دیا تھا، انہیں حسد ہو گیا. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں، اشارے دوں گا، اشارے سمجھنا. یہ حسد یوسف سے نہیں کرتے تھے، عہدے سے کرتے تھے. اور آسان کر دو، انہیں گلا یہ تھا کہ اس کو کیوں وہ بنا دیا جو ہم نہیں. اور آسان کرو، اور زیادہ آسان کرو، یہ وہ بننے کی کوشش کر رہے تھے جو یہ تھے نہیں. سبحان اللہ جی ہو. اور خدا عزتیں خود عطا کر دے. خدا نے نبوت کا تاج رکھ دیا. یعقوب پیار کرتے تھے، انہیں حسد ہو گیا. انہوں نے قرآن میں کیسا لکھا، انہوں نے کنویں میں گرا. واپس آئے اور یعقوب نے پوچھا کہ یوسف کہاں ہے؟ کہنے لگے یوسف کو بھیڑیا کھا. متوجہ ہے بات کی؟ قرآن میں پورا قرآن سے قصہ پڑھ رہا ہوں، معرفت پڑھ رہا ہوں اور تہذیب اعضاء پڑھنے لگا. یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. سامنے بھی یعقوب تھا. کہنے لگا چلو میرے ساتھ صحرا میں جا کے پوچھتا ہوں. وہیں بیٹھے بیٹھے جناب یعقوب نے نہیں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ دیکھو میں انگلیوں کے درمیان دکھا دیتا ہوں. کئی دفعہ جھوٹے کو جھوٹ دکھانے کے لیے میدان میں جانا پڑتا ہے. ہمیں صرف کنائے کی دنیا میں چلو، میں اشارے سے سفر کروں گا، جو سمجھیں گے میں ممبر سے لا دے دوں. کئی دفعہ جھوٹے کو اس کا چہرہ دکھانے کے لیے کہیں نہ کہیں میدان سے جانا پڑتا ہے. جناب یعقوب چلے گئے. جا کے صحرا میں جناب یعقوب نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، کیا تم میری آنکھوں میں دھول چھونک دو؟ جناب یعقوب نے آواز دی، اے صحرا کے بھیڑیوں. قرآن کہتا ہے بھیڑیے نبی کے بلانے پہ آ گئے. بھیڑیے تھے، نبی کے بلانے پہ آ گئے. جہاں تک آواز نہیں پہنچی میں پھر پہنچا تھا. انہیں خبر تھی کہ یہ نبی ہے، اس کا ذکر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کتاب میں ہو جانا ہے. کل کو وہ کتاب پڑھنے والے یہ نہ کہیں کہ بھیڑیے تھے، نبی بلاتا رہا آئے ہی نہیں. بھیڑیے تھے، نبی نے بلایا آ گئے. جناب یعقوب نے آتے ہی ان سے پوچھا میں نے سنا ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے علم ہے، کہا میں نے سنا ہے تم نے میرے بیٹے کو کھایا. بھیڑیوں نے جناب یعقوب سے یہ نہیں کہا کوئی گواہ ہے تو لا. اگلا جملہ پتہ نہیں پھر کون سمجھے گا. بھیڑیے جانتے تھے معصوم دعویٰ کرے تو گواہ نہیں مانگتے. میں نے سنا تم نے میرے بیٹے کو کھایا ہے. انہوں نے بول کے کہا اے اللہ کا نبی، آپ جانتے ہیں ہم درندوں پہ نبیوں کا اور نبیوں کی اولادوں کا گوشت اور خون حرام ہے. قرآن نے بھیڑیے کی گفتگو قرآن میں لکھ دی. میرے مالک یہ جواب بھیڑیے کا تھا. قرآن مقدس کتاب ہے، جانوروں کے جواب قرآن میں کیوں لکھ رہا ہے؟ خدا نے کہا میں بھیڑیے کا جواب لکھ رہا ہوں تاکہ تمہیں انسان کی شکل میں کئی بھیڑیے نظر آ جائیں. یہ بھیڑیے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولادوں کا حق نہیں کھاتے. نبی اور نبیوں کی اولادوں کا گوشت اور خون ہم پر. اچھا تو پھر کہاں گیا یوسف؟ بھائی شرمندہ ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ وہی یوسف جو تھے وہ تخت مصر پہ بیٹھ چکے تھے. اب بھائی جو جنہوں نے کنویں میں گرایا تھا انہیں خبر نہیں تھی کہ جسے گرایا تھا وہ بادشاہ بن گیا. قرآن نے پورا واقعہ لکھا. مفسرین کہتے ہیں
اس کو جناب یوسف نے کسی نہ کسی وجہ سے، یہ آئے جناب یوسف کے شہر میں تجارت کے لیے، اور جناب یوسف نے روک لیا۔ جب یہ رک گئے تو جناب یوسف نے کہا انہیں شاہی محل میں مہمان بناؤ۔ اب انہیں نہیں پتا تھا جو بلا رہا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، خوشی خوشی چلے گئے کہ ہم شاہی دسترخوان میں بیٹھے۔ جناب یوسف نے کام کیا کیا؟ جناب یوسف نے کہا جس کمرے میں بٹھا کے انہیں کھانا کھلا اس کی دیوار پہ ایک تصویر بناؤ، ایک پینٹنگ بناؤ جس میں کچھ لوگ ایک بچے کو کنویں میں پھینک رہے ہیں، اور اس پینٹنگ کے آگے، اس تصویر کے آگے ایک پردہ لٹکا۔ دسترخوان لگ گیا، کھانا سج گیا، یوسف کے بھائی خوش ہو کے مہمان بن کے بیٹھ گئے کہ ہم آج شاہی مہمان ہیں۔ جو ہی ہاتھ نوالوں پہ رکھا، یوسف نے سپاہیوں سے کہا پردہ ہٹا۔ پردہ ہٹایا، نظر تصویر پہ پڑی۔ تفسیریں کہتی نوالے وہیں چھوڑ دیے، کہنے لگے پہلے اسے چھپاؤ پھر کھائیں گے، ہمیں اس تصویر کی وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ یوسف بولے نہیں تھے، صرف تصویر بنائی تھی۔ تصویر کو شبیہ کہتے ہیں، شبیہ دیکھی اور قاتل گھبرا گئے، شبیہ دیکھی اور قاتل گھبرا گئے۔ قاتل گھبرا گئے، انہیں اپنا جرم یاد آنا شروع ہو گیا۔ انہیں پتا چل گیا کہ سالوں پہلے ہم نے یہی جرم کیا تھا جو ہمیں شبیہ کی صورت میں دکھایا جا رہا ہے۔ قرآن نے پورا واقعہ لکھ دیا۔ یعقوب نے تہذیبی عزاداری ہمیں دی تھی، یعقوب نے ہمیں رونے کا طریقہ بتایا تھا، یعقوب نے ہمیں معصوم کے عشق میں ماتم بتایا تھا۔ تب سے ہمیں پتا چل گیا کہ جب مظلوم کا علم لے کے، ذوالجلال کے تعزیہ لے کے بازاروں میں جاتے، لوگ کیوں کہتے ہیں کہ علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں دیکھ کے اپنا قتل یاد آ جاتا۔ عارف کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے رونا۔ سبحان اللہ۔ رونا عارف کی علامت ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ مجھے عارفین چاہیے، مجھے عبادت گزار، صرف عبادت گزار نہیں، معرفت والے چاہیے۔ اللہ کو صرف عبادت کی ضرورت ہوتی، ابلیس کے سجدے تھے۔ اب زبان سے بولیے گا، خدا نے ابلیس سے کہا کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ یہ کیوں کا لفظ خدا نے پوچھا تھا۔ آج کسی سے پوچھے تو نے یہ کام کیوں کیا، وہ کہے گا غلطی ہو گئی۔ کیوں غلطی ہوئی؟ شیطان نے گمراہ کر دیا۔ خدا شیطان سے پوچھ رہا ہے تجھے کس نے کیا؟ آج ہر کسی سے پوچھو تجھے گمراہ کون کرتا ہے، تو گمراہی کی اختتام جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ابلیس ہے۔ ہمیں گمراہ کر دیا ابلیس نے، ہمیں بہرا کر دیا ابلیس نے۔ خدا نے پہلے دن ابلیس سے ہی پوچھ لیا، یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیک، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے، جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ میرے مالک آج خلقت آدم ہو رہی ہے، اگر آپ نے یہ پوچھ لیا ہے کہ کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے، تو آپ نے قرآن میں دعویٰ کیا ہے میں جسم و جسمانیت سے مبرہ ہوں، میرے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوتے، میرا بدن نہیں ہوتا، میں جسم کی صورت میں نہیں ہوں۔ تو میرے خدا اگر تو نے پوچھ لیا تھا تو قرآن میں تو کہتا خلق الشمس خلق القمر خلق البحر خلق الانہار، میں نے سورج بنایا، میں نے چاند بنائے، میں نے دریا بنایا، میں نے نہریں بنائی۔ تو نے قرآن میں جہاں جہاں پر خلقت کا ذکر کیا ہے تو نے کہیں بھی ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا۔ تو نے کہا سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، میں نے دریا بنا دیے، میں نے ہوائیں خلق کر دی، میں نے انسان کو خلق کر دیا۔ تو نے کہیں بھی ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن جہاں آدم کی بات ہوئی وہاں تو نے ہاتھوں کا ذکر کر دیا۔ میرے مالک یہاں کہہ دیتا میں نے آدم کو بنایا اپنے ارادے سے، میں نے آدم کو بنایا اپنے حکم سے، میں نے آدم کو بنایا اپنے امر سے، میں نے آدم کو بنایا اپنی طاقت سے۔ یہاں تو نے ہاتھوں کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ خدا نے کہا آج پہلا خلیفہ بن رہا ہے، جو اصول آج بنے گا یہی قیامت تک چلے گا۔ میں آج پہلے دن بنا رہا ہوں، خلیفہ جب بھی بنایا جائے ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے، خلیفہ جب بھی بنایا جائے ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے۔ خم غدیر میں جبریل نے آ کے رسول کا ہاتھ ہلا کے کہا خدا کہتا صرف زبان سے نہ بتانا، ہاتھوں سے اعلان کر کے دکھائے۔ کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے میں نے بنایا کر کے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اب عبادت گزار دیکھنا، عبادت گزار
آج بندے 2 رکعت کی نماز پڑھ کے علی کو بھونک رہے ہیں نا. 6.5 لاکھ سال کی عبادت. حیات القلوب علامہ مجلسی کہتا 6.5 لاکھ سال نوری سجدہ کیے تھے اس نے. اتنا بڑا عبادت گزار تھا, اتنا بڑا مکار تھا کہ زمین پہ جگہ جگہ سجدہ کرنے کے بعد کہتا زمین ختم ہو گئی ہے. جن تھا خدا نے ملائکہ میں بٹھا دیا, آخری صف میں تھا درمیان والی پہ آ گیا, درمیان والی میں سے تھا پہلی میں آ گیا. پہلی میں بیٹھا ہوا تھا فرشتوں کی محفل میں, اور خدا کہتا ہے وہ کانا من الکافرین, یہ اب کافر نہیں بنا, تھا ہی کافر. عربی زبان سمجھنے والے خدا نے کانا کا صیغہ استعمال کیا, تھا ہی کافر. اچانک کافر نہیں ہوا, پہلے سے تھا. میرے مالک اگر تھا تو فرشتوں میں کیوں بٹھایا؟ فرمایا فرشتوں میں بیٹھا تھا کافر. میں نے تو پہلے کہا میں اشارے کے ساتھ چلوں گا, کوشش کروں گا وہاں وضاحت کروں جہاں وضاحت کی ضرورت. بیٹھا معصوموں میں تھا کافر. کرتا عبادت تھا کافر. خدا نے اس کو کافر تھا کہہ کے بتا دیا کہ لعنتی معصوموں میں بھی بیٹھا ہو. وہ لعنتی وکان من الکافرین, یہ تھا ہی کافر. خدا نے کہا کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ اس نے کہا کیوں کروانا چاہتا ہے جبکہ میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے. اس نے آدم کے علم کا انکار نہیں کیا, اس نے آدم کا باطن نہیں دیکھا, ظاہر دیکھا. اس کا مٹی ہے, مٹی کو کیوں سجدہ کرو؟ ابلیسیت اب جہاں جہاں ہوگی نا وہ صرف ظاہر دیکھیں گے, باطن نہیں. آج بھی کسی کے اندر دیکھنا ہو, یہ نہ دیکھنا کتنا بڑا نمازی ہے, دیکھنا ہو کہ ابلیس والا نمازی ہے یا رحمان والا نمازی. اسے کہو گے نا کسی بھی ایسی چیز کو سجدہ کرنے سے جس کی نسبت کسی عزت والے کے ساتھ ہے, وہ فوراً انکار کر دے گا. علم کو سجدہ یہ نہیں دیکھا گا کس کا ہے, وہ کہے گا کپڑا ہے, لکڑی ہے, لوہا ہے. اس نے بھی, ابلیس نے بھی یہی کہا تھا مٹی ہے. تو مٹی کو سجدہ کروا رہا ہے. خدا نے کہا مٹی کو نہ دیکھ, سجدہ یہ آدم کو نہیں ہو رہا. فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, میں نے اس میں اپنی روح میں سے ایک روح کا حصہ پھینک دیا ہے. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, سجدہ کر روح کی وجہ سے. سبحان اللہ. اب عبادت اور معرفت سمجھا لگا. اس کے پاس عبادت تھی, معرفت. اب آؤ پلٹو میرے طرف, بہت مشکل موضوع ہے اور بڑے حساس طریقے سے 5 دن چلاؤں. جس آدم کو سجدہ ہوا اس نے ابھی تک اللہ کو ایک بھی سجدہ نہیں کیا, پوری ذمہ داری کے ساتھ. حضرت آدم ابھی روح پھونکی ہے اور فوراً فرشتوں نے کہا سجدہ کر. میرے مالک رک, پہلے آدم سے ایک سجدہ کروا لے, پھر ان سے اسے سجدہ کروا لے. عجب نہیں کہ آواز خدا, اگر آدم سجدہ کر دیتا, آج مولوی کہہ دیتے آدم تو سجدہ اس کی عبادت کی وجہ سے ہوا تھا, اس نے سجدہ اتنا اچھا کر دیا تھا کہ اللہ نے اسے سجدہ کروا دیا. خدا نے کہا آدم تو سجدہ نہ کرنا, تجھے سجدہ کروا دیا. مرضی کے مولوی سے 4 دن کا وقت میں دے دیتا ہوں, 4 دن مسلسل آؤں گا. کسی مولوی سے پوچھو کہ آدم کو سجدہ ہوا کس بات پہ تھا, کیا کیا تھا اس نے جو آدم کو سجدہ ہوا. ابھی تو اس میں روح پھونکی اور سجدہ ہو گیا. قرآن کہتا صرف آدم نے ایک ہی کام کیا تھا. فرشتوں نے کہا تھا کیوں سجدہ کروا رہا ہے جبکہ یہ زمین پہ جا کے فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا. نحن نسبح, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, وبحمدک, ہم تیری حمد کرتے ہیں, ہم تیری تقدیس بجا لاتے ہیں. خدا نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, پاک ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر تم آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتے صرف یہ بتاؤ وہ کون ہے, وہ کون ہے.
فرشتوں نے کہا پاک ہے تیری ذات، نہ تو نے کبھی بتائے، نہ ہم نے کبھی پوچھے، نہ تو نے کبھی سکھائے، سبحان اللہ، نہ ہم نے کبھی سیکھے، تو نے تو ہمیں ان کی طرف دیکھنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ صاحبان فرشتوں میں خواہش نہیں ہے، اللہ نے جسے قیام پہ کھڑا کیا وہ قیام میں رہے، جس رکوع میں وہ رکوع میں رہے۔ خدا نے ان کی حد معین کی ہوئی ہیں، بس یہ کرنا ہے اور وہ کرتے ہیں۔ جب خدا نے انہیں پنجتن کی معرفت دی ہی نہیں تھی تو جو چیز سکھائی نہیں اس کا سوال کیوں؟ کمرہ امتحان میں ٹیچر ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے وہ پوچھتا ہے جو اسے سکھایا ہوتا ہے۔ جب خدا نے فرشتوں کو یہ اسما سکھائے ہی نہیں تھے، پوچھے کیوں؟ اور انہوں نے بول کے کہا ہے، انہوں نے کہا ہم سے امتحان کس چیز کا لے رہے ہیں؟ تو نے کبھی ہمیں سکھائے؟ تو نے ہمیں کبھی بتائے؟ ہمیں تو کیا پتا یہ کون ہے، ہمیں اتنا پتا ہے کوئی نور ہے۔ اب آدم کو سجدہ کیوں ہوا تھا؟ حقیقت سے راز سے پردہ اٹھانے لگا، صرف یہ نہیں تھا کہ یہ نور علیحدہ علیحدہ تھے، ایک ہی جگہ سے آدم نے علیحدہ علیحدہ کر کے پہچانا، علیحدہ علیحدہ کر کے جاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ خدا نے کہا یہ کون ہے؟ آدم نے کہا وہ محمد ہے، وہ علی ہے، وہ نور حسن ہے، وہ نور حسین ہے۔ یہ ممبر کی بلندی پہ اس ممبر کے عزت اور تقدس کی قسم، پانچویں نور کی طرف آدم نے سر نہیں اٹھایا۔ آدم جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھک گیا، سر سجدے میں رکھ لیا۔ یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ادھر آدم نے اس میں سیدہ پہ تعظیم کا سجدہ کیا۔ خدا نے فرشتوں نے کہا آپ سجدہ کرو۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اسے خلافت ملی ہے معرفت زہرا کی وجہ سے۔ خلیفۃ اللہ وہ ہوتا ہے جسے سیدہ کی معرفت ہو۔ سبحان اللہ، سجدہ ہو گیا آدم کو، کس بات پہ ہوا؟ معرفت کی وجہ۔ عبادت ہونے کے باوجود شیطان نام کی طرف، اس کا مطلب ہے عبادت تب تک عبادت ہے جب تک معرفت، مطلب یہ بات کی جانب سننا، جب تک معرفت نہیں تو عبادت کس چیز؟ آج ہر کوئی کہتا ہے عبادت کرنی چاہیے اللہ کی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت ہو، لیکن اللہ کو پہچانو گے کیسے؟ کہتے ہیں خدا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ خدا کہتا ہے کہ ہم شہرت سے، میں تمہاری شہرت سے زیادہ تمہارے قریب، تو میں تو جگہ جگہ یہ سوال رکھتا پھر رہا ہوں کہ شاید کسی توحید پرست تک میرا سوال پہنچ جائے۔ جس چیز کو قریب میں رکھو اسے فاصلے میں ماننا پڑتا ہے۔ میں نوجوانوں سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ مخاطب ہوں گا۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، یا قریب، یا دور، یا متصل۔ مثلا میرے پاس اب ہاتھ ہے تو میں ہاتھوں کی مثال دے دیتا ہوں۔ یہ ہاتھ اس ہاتھ کے قریب ہے، یہ دور ہے، یہ متصل۔ اگر میں اسے قریب رکھوں گا تو درمیان میں فاصلہ ماننا پڑے گا، یعنی کہ اس فاصلے میں نہ یہ ہے نہ یہ ہے۔ جب فاصلہ ہو تو قرب واقع ہوتا ہے۔ اگر اللہ قریب ہے تو شرط ہے کہ درمیان میں فاصلہ ہو، اور اس فاصلے میں اللہ نہ ہو۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ ہمیں اللہ کو اگر قریب ماننا ہے تو اسے فاصلے میں ماننا پڑے گا، اور جب فاصلے میں مانیں گے تو اس فاصلے میں اللہ نہیں ماننا پڑے گا۔ اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ کہیں گے کہ وہ کسی جگہ پہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نہیں ہوتا تو پھر قرب کیسے واقع ہوگا؟ اگر کہو کہ وہ دور ہو کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ حرکت میں آ جائے گا۔ جب وہ ادھر جائے گا تو ادھر نہیں ہوگا، اور جو ادھر ہو ادھر نہ ہو وہ بھی اللہ نہیں ہوگا۔ اگر کہیں وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے پھر جمود کے قائل ہو جاؤ گے، وہ ایک جگہ پہ ساکن بھی نہیں ہوگا۔ اگر کہو کہ وہ ہر چیز میں آ جاتا ہے پھر حلول کے قائل ہو جاؤ گے، وہ ہر چیز میں حل بھی نہیں ہوتا سوائے علی کے۔ مجھے اللہ پہچان کے بتاؤ، اپنے مذہب سے علی نکال کے مجھے توحید پہچان کے بتاؤ۔
کیسے پہچانو گے اللہ کو بغیر علی کے؟ وہ فاصلوں میں نہیں ہے، وہ قرب میں نہیں ہے، وہ زمان و مکان میں نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں ہے؟ ایک شخص نے معصوم سے پوچھا مولا معبود کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ ہو۔ اس کا مسجود کی تعریف کیا؟ فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ ہو۔ اس کا جب تک آپ نہیں بنے تھے تب تک اس کی عبادت کس نے کی؟ اگر وہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی آپ کو بنانے میں حرج ہوا ہے، اس لمحے عبادت کس نے کی؟ اگر کسی نے نہیں کی تو پھر وہ معبود کیسے؟ دیکھیں معرفت بہت دور کی بات ہے، ابھی ہم بہت عمومی سطح پہ ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہمیں ان کی معرفت ہو گئی ہے تو پھر ہمیں پانی پہ چلنا آ جائے۔ میں معرفت بہت دور کی بات ہے کہ معرفت کے درجے کون سے ہیں؟ معصوم فرماتے تمہیں علی کہنا آ جائے تم ہواؤں میں چلنا شروع کر دو۔ سلمان محمدی 10ویں درجے پہ فائز تھے، اور ایک شخص نے آگے سلمان محمدی سے کہا تھا تو بھی اگر حکومت کو مان لیتا تو تیرا بھی آج کہیں نہ کہیں حکومت میں حصہ ہو جاتا، کیا ملا تمہیں علی ولی اللہ پڑھنے کے؟ جملہ سنا میرے بادشاہ سلیمان کا۔ سلمان محمدی کہتے تمہیں بتاؤں علی کی ولایت ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ نے کہا کیا فائدہ ہے؟ سلمان محمدی نے کہا اگر میں انگلی کا اشارہ کروں تو آسمان کے پرندے میری صدا پہ لبیک کہتے ہوئے زمین پہ آ جائیں، اگر میں سمندر کے کنارے جا کے کہوں تو سمندر کی مچھلیاں اتر کے کنارے پہ آ کے مجھے لبیک کہے۔ اتنا کہنا تو دیکھ لگے بوڑھا ہو گیا علی کے دروازے میں بیٹھتا ہوا، کبھی تیرے کہنے میں پرندے اتریں گے، کبھی تیرے کہنے میں مچھلی آئے گی۔ اتنا کہنا تھا، یہ آسمان پہ ایک پرندوں کا غول آیا اور لبیک سلمان کہتا ہوا فرش میں گرنا شروع ہوا۔ سلمان نے کہا میں نے تمہیں بلایا نہیں، تم آئی کیوں؟ انہوں نے کہا ان میں سے ایک ملعون پوچھ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے آ کے بتایا ایسے ہو سکتا۔ جھٹلایا جا رہا تھا علی ولی اللہ۔ اور سلمان محمدی کی میں نے بات کی ہے، حضرت ابو ذر سے کسی نے پوچھا تھا تجھے علی ولی اللہ نے کیا دیا؟ تو حضرت ابو ذر صحرا میں چھڑی لے کے پھر رہے، فرمایا علی ولی اللہ نے مجھے یہ دیا ہے میں چھڑی سے آسمان زمین پہ بلا سکتا ہوں۔ یہ وہ ہیں جو عارف تھے، ہمیں تو اسم علی لینے کی صرف اجازت ہے، اور ہمیں وہ بھی اسم کا حقیقی عرفان نہیں ہوا۔ اسم علی کا حقیقی عرفان ہوتا ہم پانی پہ چلنا شروع کر دیں، ہم ہواؤں پہ اڑنا شروع کر دیں۔ سوائے علی کے اللہ سمجھ میں نہیں ہے، قربت کا رستے میں اللہ نہیں ہے، کہیں بھی اللہ نہیں ہے۔ اس نے معصوم سے پوچھا جب وہ ایک لمحہ بغیر عبادت کے نہیں رہتا۔ دیکھیں میں جو بات کرنے لگا تھا، ہم اگر عقیدے میں کہتے تو ہم کہتے جی آل محمد نور سے بنے، ایسا ہی ہے، تھوڑا بولیں گے تو صحیح نہ میرے سے۔ اگر ہم یہ کہیں گے آل محمد نور سے بنے تو نور کو ان سے پہلے ماننا پڑے گا، کیونکہ نور سے بنے، اور جو ان سے پہلے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہو۔ اب اس کا مطلب جس نے عقیدے کی سب سے بڑی چھلانگ لگائی تھی اس نے کہا تھا یہ نور ہے، تو نور کو ان سے پہلے ماننا پڑے گا۔ معصوم سے اس بندے نے پوچھا کہ جب آپ نہیں تھے تب اللہ کی عبادت کون کرتا؟ جب وہ ایک لمحہ بغیر عبادت کے رہا تو پھر وہ معبود کیسا؟ جواب سنیے گا، جواب اتنا بہترین ہے کہ آپ مجھ سے کتاب کا حوالہ کیوں پوچھیں گے، جواب بتائے گا میں امام کی زبان سے نکلا۔ مولانا نے فرمایا جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے۔ تو سمجھ گئے؟ میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ 4 دن آپ سنیں گے کیا۔ جب سے وہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے، اور ارادہ اس سے جدا ہے، وہ اور ہے ارادہ اور ہے۔ نحن مشیت اللہ، ہم اس کا ارادہ ہے۔ ہم اس کا۔ اب اگلی زینے میں جاؤ گے، کائنات میں جو بھی خلق ہوا یہ ارادے سے ہوا ہے۔ اس نے چاہا میں پہچانا جاؤں، وہ اور ہے چاہت اور ہے۔ اس نے چاہا میری معرفت ہو، اس نے چاہا زمین خلق ہو، اس نے چاہا آسمان بنے۔ فرمایا وہ جو کچھ تھا نا وہ ارادے سے تھا،
इरादा हम, वो सिर्फ इरादा करता है, तदबीर हम करते हैं। ऐसे बात समझ नहीं आएगी। 6 या 7 चेहरे हैं जो मुझे हैरान होकर देख रहे हैं। जब तक उनके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आएगी, लुत्फ मुझे भी नहीं आएगा। मैं उनको साथ मिलाता हूं। मुझे अली की मोहब्बत में देखिए, मैंने हैरान होने का कहा तो मैंने किसी में ताना नहीं लगा। हैरान हो जाना बारे में, परेशान होना बारे में। अली के फजाइल में तो सलमान भी कभी कभी हैरान हो जाता है। परेशान हमेशा मुनाफिक हुआ करता है। फजाइल अली पे हैरान की कोई हज़फ नहीं है कि हैरान की हो सकती है। मासूम फरमाते वो सिर्फ इरादा करते, तदबीर हम करते। मसलन मुझे प्यास लगी, मेरे दिमाग ने इरादा किया कि मुझे पानी पीना, इरादा दिमाग ने किया, हाथ गिलास की तरफ बढ़ा, दिमाग ने हाथ को हुक्म नहीं किया, इधर इरादा हुआ हाथ ने हरकत कर, इधर इरादा हुआ हाथ ने हरकत कर, इधर इरादा हुआ हाथ ने हरकत कर। वो सिर्फ इरादा करता है, जदुल्ला हरकत में आ जाता है। और चीज आसान करते और बात को बिल्कुल इस तरह क्रिस्टल कर देते हैं कि 2 + 2 4 हो जाए। 2 तरह से मखलूकात हैं, एक खल्क से, एक अम्र से। जो मखलूकात आलम खल्क से हो वो मखलूकात होती हैं, जो अम्र से हो वो आलम तकवीन से होती है। मसलन खुदा ने चाहा कि किसी के यहां बच्चा पैदा हो तो वो फौरन बच्चा नहीं पैदा हो, वो बाप का नुत्फा, फिर खून का लोथड़ा, फिर गोश्त का बदन, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बढ़ापा। ये इंसान की जिंदगी है, एक प्रोसेस से गुजरा। खुदा ने चाहा कि यहां पर दरख्त उगे, सीधा दरख्त नहीं उगा, पहले बीज की जरूरत पड़ी, बीज को पानी की जरूरत पड़ी, फिर उस पानी ने मट्टी के साथ मिलकर बीज को जरखेज किया, बीज ने सीने को फाड़ा, एक पौधे को निकाला, फिर उस पौधे ने जमीन की सतह को फाड़ा। कुदरत ने एक तरीका मुतारफ करवाया। ये जितनी चीजें हैं ये मखलूकात में से। आप जुबान से थोड़ा बोलेंगे ताकि मुझे पता चले कि मैंने ये मौजू 4 दिन पढ़ना है। नबातात, ये दरख्त, ये फूल, ये फल, ये नबातात है, ये भी मखलूक है। हैवानात, जानवर, मखलूक है। जमादात, पहाड़, ये भी मखलूक है। ये पहाड़ पहले ही दिन पहाड़ नहीं बना, इसने भी एक प्रोसेस को अडॉप्ट किया और फिर ये पहाड़ की सूरत में आया। इंसान, ये भी मखलूकात में से। ये चारों चीजें हैं मखलूकात में से। आले मोहम्मद इन चारों में नहीं। मैंने पहले कहा था कि मैं वो इरफान नहीं पढ़ूंगा जो अमूमी सतह का है, मैं वो पढ़ूंगा जो मखसूस सतह का है। हमने कहा वो इंसान नहीं है, वो हम जैसे नहीं है, वो नूर है, वो अल्लाह का अम्र है। ये मेरे बदे हैं, वो अम्र से भी नहीं है। अगर वो अम्र से होते वो ओले अम्र ना होते। आप मुझे बताएं कि अम्र से क्या चीज होती है, मैं अभी बता देता हूं। देखें, जो हजरत इस्माइल की जगह पे दुम्बा आया था, ये किसी भेड़ के पेट में नहीं था, खुदा ने हुक्म किया, वो फौरन खल्क हो गया। जनाब मूसा ने फरौन के दरबार में जो असास अजदहा बनाया था, साले नबी की ऊंटनी, फौरन। हजारों ऐसी चीजें हैं जो आलम अम्र से हो। उल्मा कहते हैं ये खुदा ने कहा हो जा तो वो हो गई। उन्होंने कहा ये सिर्फ खुदा करता है, अम्र में कोई और शरीक नहीं। मैं क्या करूं, मेरी मत मारी गई है कि मैं इनसे बहसे करूं। मैंने 8वें बादशाह को देखा कि उन्होंने मामूर के दरबार में जब देखा कि सामने बैठे हुए लोग नहीं मान रहे, तो इमाम ने कलीर के शेर को आ जाओ, वो धाड़ता हुआ आ गया। वो उसको किसने बुलाया था? इमाम रजा ने दुआ नहीं मांगी, इसे बना दे, कहा आ जा। अली ने कब्र पे ठोकर मार के ये नहीं कहा इसे उठा दे।
فرمایا اٹھ جا. اب مجھے نہیں پتا کتنے بندے جاپ رہے ہیں. حسین یہ نہیں کر رہا ہم کو بیٹے دے دے دیے. یہ امر ہے اور امر پروردگار میں یہ بھی شریک ہے. تو پھر یہ امر بھی کرتے ہیں تو یہ خود کس سے ہیں؟ اب جہاں میں بات لے کے آ رہا تھا معصوم نے کہا کہ ہم اس کی مشیت میں ہیں. جب سے وہ ہے تب سے ہی رام ہے. ہم اس کی مشیت میں اس کی عبادت کر رہے ہیں. اس نے چاہا کہ کوئی اسے پہچانے. وہ چاہت بھی اس نے نہیں کی. ہم نے کی. معرفت پڑھو. ہم نے کی. ہم اس سے الگ ہوئے. جب ہم اس سے الگ ہوئے تو پہلی بار اس نے اپنی کبریائی کو محسوس کیا. جب ہم الگ ہوئے تو اس کی صفتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. دیکھیں صفت ہمیشہ موصوف سے جدا ہوتی ہے. میں خطیب ہوں, آپ مجھے بلائیں کہ جی ہمیں تقریر سنائیں, میں آ کے ممبر پہ چپ کر کے بیٹھ جاؤں تو کون مجھے دعوت دے گا؟ بات تب ہوگی جب میں وہ کروں گا جو میری صفت. کتابت کا تب پتہ چلتا ہے جب خطیب بولے. شاعری کا تب پتہ چلتا ہے جب شاعر لکھے. ذاکری کا تب پتہ چلتا ہے جب ذاکر ذکر کرے. مصوری کا تب پتہ چلتا ہے جب مصور پینٹنگ کرے اور برش اٹھائے. اس کا مطلب ہے صفت ہمیشہ تب ظاہر ہوتی ہے جب موصوف کرے. اللہ خالق تھا, کیسے پتہ چلتا وہ خالق ہے؟ وہ رازق تھا, کیسے پتہ چلتا وہ رازق؟ وہ عالم تھا, کیسے پتہ چلتا وہ عالم؟ اس کا مطلب کہ اس کی صفت مظہر مانگ رہی تھی. اس کی صفت چاہتی تھی کہ میں کسی نہ کسی سے ظاہر ہوں, اور وہ اتنا پاک ہے کہ اسے مظہر بھی پاک چاہیے تھا. اب مجھے نہیں پتا اگلی سطر پہ کون بندہ میرے ساتھ رہے گا یا میں اکیلا جاؤں گا. وہ دیکھنا چاہتا تھا لیکن کسی اپنے جیسی آنکھ سے. وہ بولنا چاہتا تھا لیکن اپنی جیسی زبان سے. اگلی سطر کہہ دوں, کلیجے مضبوط ہو گئے. وہ نظر آنا چاہتا تھا لیکن کسی چہرے سے. اللہ ہماری ضرورت کا نام نہیں, اللہ کی ضرورت. وجہ اللہ ہماری ضرورت کا نام. اسی لیے مذہب جعفریہ میں معصوم نے کہا ہے کہ اگر تم عبادت کا سفر کرنا چاہتے ہو, معرفت کے زینے پہ بیٹھنا چاہتے ہو, تو معصوم نے ایک دعا تعلیم دی ہے. معصوم نے کہا اس دعا کو روزانہ پڑھا کرو, پھر ہم تمہارے دل کو نرم کریں گے, اس کو زرخیز کریں گے, پھر اپنی معرفت کا بیج دیں گے. معصوم نے اس دعا کو کہا دعائے معرفت. وہ مذہب جعفریہ میں کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اس دعا کا پہلا لفظ ہے اللہم عرفنی نفس. میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا کر. ہائے ہائے, معرفت کا سفر دیکھنا. معصوم نے کہا اسے بعد میں پہچاننا, پہلے خود کو پہچاننا. بندے چلے نا جی میں معرفت پہ جانے لگا, معرفت کا سفر, میں اللہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں. معصوم نے کہا پہلے خود کو ڈھونڈ. اللہم عرفنی نفس, میرے اللہ مجھے میری نفس کی معرفت. اگر میں نے خود کو نہ پہچانا تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں؟ اور اگر میں نے تیرے نبی کو نہ پہچانا میں تیری حجت کو کیسے پہچانوں؟ اور اگلی دیکھنا حجت کی معرفت ضروری کتنی. اگر میں نے حجت کو نہ پہچانا ضللت عن دینی, میں دین سے گمراہ ہو جاؤں. حجت کی معرفت نہ رکھنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا, گمراہ ہو جاتا ہے. بغیر معرفت جو عبادت کر رہے ہیں وہ گناہگار نہیں کر رہے, گمراہ کر رہے ہیں. گناہگار کی عبادت ہو جاتی ہے, گمراہوں کی عبادت نہیں ہوتی. اب ہر کوئی کہتا ہے کہ میں خود کو پہچانوں. خود کو کیسے پہچانوں؟ بس آج کی گفتگو یہی رکے گی, کل پھر معرفت کے اگلے زینوں پہ سفر کریں گے, اور انشاءاللہ ایک مجلس معصومہ کے عنوان سے, فاتحہ شام بی بی کے عنوان سے بھی پڑھی جائے گی معرفت کے حوالے سے. میں مجلسوں میں چاہوں گا کہ داد سے بے نیاز ہو کے آئمہ کی معرفت کا کچھ حق ہم ادا کر سکیں. اگر کوئی کہے کہ میری معرفت, معصوم نے ہمیں یہ کیوں کہا ہے کہ اپنی معرفت عطا کر, تو میں بھی آپ کے سامنے اس معرفت کی ایک جھلک پڑھ دیتا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں,
تو میں حجت کو بعد میں دیکھوں گا، اللہ کو بعد میں ڈھونڈوں گا، پہلے میں خود کو ڈھونڈوں گا۔ مثلا میں مثال دینے لگا، اپنی مثال دینے لگا، میں کہاں ہوں؟ تو یہ جو میرے آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ میرا جسم ہے، میرا، وہ جس کا جسم ہے وہ کہاں ہے؟ آصف میری ذات نہیں، میرا اسم ہے، وہ میری ذات سے جدا۔ خطابت میری ذات نہیں، میری صفت ہے۔ یہ میرا بدن ہے، میرا بدن، میرا، وہ جس کا بدن ہے نا وہ کہاں؟ میری آنکھیں، میری، وہ جس کی آنکھیں ہیں، میرا چہرہ، میرا، وہ میں کہاں ہے؟ میری زبان، یہ ہر چیز کسی میں کی طرف متصل ہو رہی ہے، وہ میں کہاں؟ اگر کوئی یہ جو آپ کے اندر ہے وہ میری روح ہے، وہ جس کی روح ہے وہ کہاں؟ حتیٰ کہ انسان پوری زندگی ایسے گزار دیتا ہے، جب مر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی زید کی میت پڑی ہے، میت پھر علیحدہ ہے، زید پھر علیحدہ۔ تو وہ جس کی تھی وہ کہاں ہے؟ جس کی آنکھیں تھی، جس کا چہرہ ہے، جس کا بدن ہے، وہ میں کہاں ہے؟ تو خدا نے ہمیں ہماری ذات کے اندر گم کر دیا ہے۔ تو خدا نے کہا جب تمہیں تم ہی نہیں مل رہے، اس کا مطلب ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہے وہ کوئی ایسی لطیف چیز ہے۔ یہ فلسفے کی بحث ہے جو میں آسانی سے کرنے لگا ہوں، یہ فلسفے کی کلاسوں کی بحث ہے جو میں آسانی سے مجلس شبیر میں کرنے لگا ہوں، آئمہ کی تائید اور وسیلے کے ساتھ۔ جس کی طرف اشارہ ہے نا وہ اتنی لطیف ہے کہ وہ نظر نہیں آ سکتی، وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اگر کوئی میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو میری قربت تو تب ملے گی اگر میں ملوں گا، میں نظر نہیں آتا۔ جس نے مجھے ملنا ہے اس نے اگر میرے بدن کو مل لیا تو سمجھے مجھے مل لیا، کیونکہ وہ جو میں ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اس میں نے اپنے اظہار کے لیے بدن کو سامنے کر دیا ہے۔ نظر میں نہیں کر رہا، نظر میری آنکھیں کر رہی ہیں، بول میں نہیں رہا، میری زبان رہی، دکھائی میں نہیں دے رہا، میرا چہرہ رہا، ہاتھ میں نہیں ملا رہا، میرا بدن حرکت کر رہا ہے۔ تو خدا نے کہا پھر جیسے تمہاری ذات میں تمہیں تم نہیں مل رہا، ایسے ہی تمہیں کائنات میں میں بھی نہیں ملوں گا۔ اگر کہیں میری قربت دیکھنی ہے تو دیکھو عین اللہ کون ہے، وجہ اللہ کون ہے، لسان اللہ کون ہے۔ اب پتہ چلا اللہ کی عبادت اللہ کو سجدے کرنے سے نہیں ہوتی، وجہ اللہ کی معرفت سے ہوتی۔ اس بات کو میں مکمل نہیں کروں گا جب تک اس کے اوپر ایک ایسی مہر تصدیق کی ثبت نہ کر دی جائے کہ یہاں سے ہر بندہ خوشگوار ماحول میں اٹھے کہ آج بات سمجھ میں آئی۔ علی اللہ کی پہچان ہے، اس میں دلیل دوں اگر ذہن قبول کرے۔ اس لیے رسول نے کہا تھا ذکر علی عبادہ، نہیں، علی کا ذکر ثواب نہیں، عبادت ہے۔ عبادت تو سوائے اللہ کے ہوتی نہیں۔ یہ حدیث ہے، یہ کوئی نہیں ہے کہ ذوف کا الزام لگا کر ٹھکرا دے۔ کوئی بندہ یہ کہ یہ حدیث ہم نے تو پہلے کبھی سنی نہیں ہے، منبر سے لاکھوں دفعہ آپ نے سنی ہے۔ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، صرف ذکر نہیں کہا حب علی عبادت، علی کی محبت بھی عبادت، النظر وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ یا رسول اللہ جب کہہ دیا تھا ذکر کرنا عبادت ہے، پھر دیکھنا اور محبت کرنے کا کیوں؟ فرمایا میں نے ہر ایک کو اس چار دیواری کے اندر رکھا، ایسے نہ ہو کہ کوئی کہے میں دیکھ نہیں سکتا۔ جو دیکھ نہ سکے وہ بول تو سکتا ہے، جو بول نہ سکے وہ محبت تو رکھ سکتا ہے۔ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کی محبت عبادت، عبادت عبادت عبادت، ثواب نہیں۔
عبادت ہے. آخری جملہ کہہ کے آج کا فضائل روکنے لگا ہوں. ایک بندے نے معصوم سے پوچھا مولا عبادت کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی ہوتی ہے. اس نے کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ مولا امیر المومنین نے فرمایا کبھی بھی نہیں کی جا سکتی. اس نے کہا اب میرا سوال سنیے, اگر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی پھر رسول کی حدیث ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب یا علی مجھے بتائیں, اگر ہم چہرہ آپ کا دیکھیں گے عبادت اللہ کی ہوگی یا آپ کی ہوگی؟ اگر عبادت آپ کی ہوگی پھر اللہ لا شریک نہیں رہتا, اس کی شرکت ہو جاتی ہے. اگر عبادت اس کی ہوگی تو تیرا چہرہ دیکھے عبادت اس کی کیسے ہے؟ اللہ تیرے سوال کی قبر بنا دیتا ہوں. اس کا کیسے؟ اللہ اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے, اگر چہرہ اللہ کا ہے تو اللہ کی عبادت ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ ذکر علی کی عبادت نہیں, اللہ کی. ہم علی کے لیے نہیں بیٹھے, اللہ کی عبادت کے لیے. مجھے آج تک وہ علمی بد ہضمی سمجھ میں نہیں آ رہی جو کہتے ہیں مجلس بند کرو تھوڑی دیر عبادت کر لیں. اللہ کی عبادت روکے, کس اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہر کوئی عبادت کے لیے نیت کرتا ہے اور وہ نیت ہے قربتاً الی اللہ. یہ مجلس حسین وہ قربتاً الی اللہ, وہ فاصلوں میں قریب نہیں ہے, وہ کمال کی وجہ سے قریب ہے. ہم آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت سمجھ کے, کیونکہ انہوں نے اس کے ذکر کو بلند اتنا کر دیا ہے. اب اسے اور اپنا ذکر بلند کروانے کی ضرورت نہیں. اتنا ذکر بلند کیا کہ انہوں نے نیزے کی نوک سے قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ وہ کتنا ہو. صرف جوانوں کی بدن اور سر دینے سے توحید نہیں بچی. ان بیبیوں کی ردائیں اتاری گئی, ان قرآن کے غلافوں کو اتارا گیا جس کے قد سے سوائے گھر کے کوئی واقف نہیں. خمسے کا عنوان ہے خمسہ زینبیہ. میں آغاز عالیہ کی مصیبت سے کرنے لگا ہوں. یہ علی کی وہ شہزادی ہے جو مدینے سے چلی تو بطول تھی, مکے آئی جانشین رسول بن گئی, کربلا میں 8 دن حسن بن کے حسین کو تسلیاں دیتی رہی, شام غریباں کی ایک رات آئی ہے زینب عباس بن گئی ہے, 11 محرم جلے ہوئے خیموں سے اٹھی تو علی بن گئی, کربلا سے کوفہ گئی, کوفہ سے شام آئی, 72 بازار, 144 گلیاں, 288 موڑ, 9 بار دربار شرابی میں پیشی, 1 سال بغیر چھت والا زندان, رہا ہو کے پھر مدینے, مدینے سے قید ہو کے پھر شام, 6666 میل ننگے سر ننگے پاؤں سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھک گئی, میرے اللہ تیرا دین بچ گیا, میری نسل ختم ہو. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا. جلے ہوئے خیموں سے اٹھی یہ علی کی بیٹی, اب لہجہ عباس والا تھا. یہ قافلہ توحید کی میر کارواں بن گئی, یہ قافلہ توحید کی سالار بن گئی. میں ابتدا ایک جملے سے کرنے لگا ہوں. شہزادی کا ظہور اجلال ہے یکم شعبان کو. یکم شعبان کو امیر المومنین کے گھر قرآن ناطق کے صحن میں یہ آیت کبریٰ کا نزول ہوا. کتابیں کہتی ہیں جب شہزادی امیر المومنین کے گھر آئی ہے تو جناب سیدہ بیٹی کو ہاتھوں میں لے کے بیٹھی تھی. فاتح شام شہزادی نے آنکھیں نہیں کھولی. امیر المومنین گھر آئے تو رخسار زہرا پہ آنسو دیکھے. امیر المومنین کی آواز آئی نبی کی بیٹی, بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, بیٹی گھر میں آئی ہے تو تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ حسن کے آنے پہ شکر کا سجدہ, حسین کے آنے پہ شکر کا سجدہ.
बीवी सैयदा रो के कहती, या अली, अल्लाह की नेमत कुबरा मेरे घर में आई है, रो इसलिए रही हूं, जब से आई है आंखें नहीं खोल रही। अब मैं अगली सतर छुपा के पढ़ूंगा, मैं मुसीबत छुपा के पढ़ने का आदी हूं। अमीरुल मोमिनीन ने शहजादी को हाथों में लेके बेटी की कलाइयां चूमी। जिसने हाय कह दिया है, बीबी तेरा हाय कहना कबूल करे। अमीरुल मोमिनीन कलाइयां चूम के कहते, ज़ैनब आंखें खोल, मैं तेरा बाबा अली हूं। इतना कहना था, शहजादी के हाथ बंद रहे, बीबी की आंखें न खुली। शहजादी की आंखें बंद थी, या हसन जैसा अमीर आ गया, देखे कहता, बाबा अली आपकी आंखों में आंसू क्यों है? फरमाया, बहन आंखें नहीं खोल रही। मौला हसन ने हाथों में लिया, चेहरा देख के कह, मैंने ज्यादा देर जिंदा भी नहीं रहना, ज़ैनब मेरे कहने पे आंखें खोल। अली की बेटी ने हसन के कहने पे आंखें न खोली। ज़हरा बीबी मुसल्ले पे रो रही थी, अली दरवाजे पे रो रहे थे, हसन सेहन पे रो रहे थे, या करबला का गरीब घर के अंदर आया, इसने घर के अंदर रोने की आवाजें सुनी। माँ के दामन में बैठ के कहता, अम्मा आज अमीरों के घर से रोने की आवाजें क्यों आ रही है? आवाज हुसैन बहन दुनिया में आई है। मैंने कहा आंखें नहीं खोली, बापे ने कहा आंखें नहीं खोली, भाई ने कहा आंखें नहीं खोली। हुसैन ने ऐसे आलिया को उठाया जैसे कारी कुरान को उठाता है, आलिया को सीने से लगा के हुसैन घर के कोने में चले गए। माँ की तरफ देख के कहते, अमीरों को क्या पता गरीबों से बात कैसे करते हैं। ये कह के हुसैन ने बहन की कलाई का बोसा लिया, बहन की गर्दन पे बोसा दे के लगा, ज़ैनब आंखें खोल, मुझे हुसैन कहते हैं। इतना कहना था, शहजादी ने बंद आंखों को खोला। हुसैन ने माँ की तरफ देखा, देखा देख अम्मा मेरे कहने पे मेरी ज़ैनब ने आंखें खोल दी। हुसैन ने इतना जुमला कहा, यह ज़ैनब की आवाज है, हुसैन आज मैंने तेरे कहने पे खोली है, कल तुझे मेरे कहने पे खोलनी पड़ेगी। सारी जिंदगी हुसैन ज़ैनब का एहसान सर पे रख के चलता रहा। अल्लाह जाने ज़ैनब कब हुक्म दे। हुसैन ने मदीना छोड़ा, ज़ैनब ने हुक्म न दिया। हुसैन ने मक्का छोड़ा, ज़ैनब ने हुक्म न दिया। हुसैन करबला में आया, ज़ैनब ने हुक्म न दिया। हुसैन ने आखिरी सजदा किया, ज़ैनब ने हुक्म न दिया। कूफे का बाजार आया, ज़ैनब ने हुक्म न दिया। मातमी सर का पुरसा देना। इधर शाम का बाजार आया, इधर 3 लाख बदमाशों ने ज़ैनब के सामने नाचना शुरू किया। इधर हुसैन ने नेज़े पे आंखों को बंद किया। ज़ैनब ने हुसैन को देखा, रो के दी आंखें खोल, कल तेरे कहने पे मैंने खोली। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। हुसैन कल तेरे कहने पे मैंने खोली थी, आज मेरे कहने पे तू खोल। भैया हुसैन, मैंने 70 कदम पे तेरा कत्ल देखा था, तू नेज़े पे बहन का कत्ल देख। पर दो इजाजत है, कोई सैयद ज्यादा इजाजत है। इधर शहजादी ने कहा, हुसैन आंखें खोल। इधर हुसैन ने नेज़े की नोक पे आंखें खोली। यह मंजर क्या था? अली की बेटी ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से अब्बास गिरा था। कोई सैयद मुझे इजाजत दे देना। बीबी ने शाम के बाजार में ऐसे चलना शुरू किया जैसे हुसैन अकबर की लाश में आए थे। आवाज हुसैन और कुरान, बहन पैदल चल। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। मैं गैर सैयद हूं, मैं कोशिश किया करता हूं कि मुझे बाजार न पढ़ना पड़े। मेरे सामने बैठे करबला के मातमी, मेरे सामने बैठे शाम बीबी के हरम में जाने वाले मातमी। मैं तुम्हारे सामने अली की बेटी का बाजार से गुजरना कैसे पढ़ूं? मैं पढ़ूंगा तो यहाँ इमाम बारगाह से ये जनाजे उठेंगे या मेरा जिगर भर जाएगा। मातमियों से इजाजत लेके बस इतना पढ़ देता हूँ। अली की बेटी शाम से गुजर गई। शाम से गुजरने के बाद 6 महीने बाद एक यमन का ताजर शाम आया। उसने शाम की दीवारों पे लहू के छींटे देखे। उसने एक दुकानदार से जाके कहा, कलमा किसका पढ़ते हो? उसने मदीने वाले मोहम्मद का। उसने शर्म नहीं आती? जानवर छतों पर ज़िबा करते हो? उसने कभी ज़िबा नहीं किए। उसने तेरे शहर तमिश की दीवारों पे ये लहू के छींटे कैसे हैं? दुकानदार दुकान से उतरा, उसके मुंह पे हाथ रखे, न खुद रो न मुझे रुला। 6 महीने पहले किसी गरीब की बहने इन बाजारों से गुजरी है।
یہودیوں کے، ہم تو تمہارے ڈر سے مصائب چھپا لیتے ہیں، مولا حسین کی قسم ہم مومنوں کے ڈر سے مصائب چھپاتے ہیں. ہم صرف تمہیں اتنا بتاتے شام میں پتھروں کی بارش شروع ہوئی تھی، یہ سامنے ہے میرے دو بادشاہوں کی ذری، میں ان کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں صرف پتھروں کی بارش نہیں، جس کے ہاتھ میں گرم پانی تھا اس نے گرم پانی پھینکا. شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی ہے. مولا سجاد کہتے ہیں میں نے بازار شام عبور کیا، جب علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، ان میں اصغر کی ماں کون. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ایک منظر شام کا پڑھنے دیں، گزری نہیں گزاری گئی، اونٹوں سے گری نہیں گرائی گئی. بس ایک منظر پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. ماتمی کی آنکھ کا آنسو چاہیے تھا، وہ آ گیا. شام کے بازار میں ماحول ایسا تھا، پردے میں میری بہنیں بیٹیاں رو رہی ہیں. میں ممبر سے دعا کرتا ہوں آئیو بھی بھائیوں کے ساتھ ہو، رہو بھی ساری زندگی بھائیوں کے پردے میں. بہن اللہ ہر بہن کو بھائی ضرور دے. کسی بہن کا 4 سال کا بھائی ہو نا، بہن بازار میں چلی جائے، رش زیادہ ہو جائے، بھائی بہن کا ہاتھ پکڑا نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ آیا ہوں. بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں. شام کے بازار میں ایک 4 سال کی بہن تھی جو بار بار سجاد کا ہاتھ پکڑتی تھی، تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں. سجاد کہتے سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، تو بہن ہو کے تسلی دے رہی ہے اور ماتمی برداشت کرو گے. سکینہ لو کبھی اس لیے تسلی دے رہی ہو میں مر گئی تم جنازہ اٹھاؤے گا، اگر تو مر گیا جنازہ کون اٹھائے. سجاد بازار میں رش زیادہ ہے. ایک روایت پڑھنی صرف 1.5 یا 2 منٹ کے بعد ممبر چھوڑوں. گزر رہی تھی علی کی بیٹی، دیکھو شام کا بازار اتنا سخت تھا، جس سجاد نے اکبر کی موت برداشت کر لی تھی، عرفان جس سجاد نے عباس کی موت برداشت کر لی تھی، کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو اس امام کا جگر پھٹ گیا ہے. مولا سے مدینے میں پوچھا تھا مولا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کب آئی؟ فرمایا جب رش اتنا زیادہ ہو گیا تھا، پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے. ایک صدر کے لیے میں نے مصائب روکا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں صدر پہ ماتمی ماتم کا حق ادا کر دیں. پہلی مجلس میں علی کی بیٹی راضی ہو کے چلی جائے. میں غلط پڑھوں میں سیدہ کا مجرم میں رہوں. جب بازار شام میں آئی ہے نا علی کی بیٹی، اس ملعون نے 3000 ناچنے والی عورت شام کے بازار میں بلایا ہوا تھا. یہ عورتیں واپس چلی گئی. انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ ہم تیرے حکم کے مطابق چلی گئی تھی، لیکن بازار کا ماحول ہمارے کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا، ہم اپنی اپنی چھتوں پہ آ گئی ہے. تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار. شام کی ناچنے والی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چلی گئی، اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، رو رو کے کہتی رہی عباس آنکھیں کھول، جس کی چادر کا تو نگراں ماتم حسین.